لجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا لا سيما أبو البركات والنفحات العالم العلامة العارف بالله الشيخ حسن محمد بن مشهد، والعالم العلامة العارف بالله الشيخ سيد محمد أمين الوفي، والعالم العلامة العارف بالله المعروف الشيخ سليم رحمة الله، والعالم العلامة العارف بالله سيبوي الزمان الشيخ محمد علي المالكي، والعالم العلامة العارف بالله حديث الحرمين الشيخ محمد والرسولين وقولوا وليهم بهم الفاتح. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين والمشايخين والمحضرين والمهديات، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الفاتح. لسلامتنا والطلوة ومؤسسها ومدارسها ومعاهدها ومجالسها ومقاربها وجميع أعضائها الفاتحة. نسأل الله تعالى العفو والعافية والاستقامة والإخلاص وحسن الخاتمة وسلام الدارين، وأن يحفظهم من جميع الآفات والعاهات، ويجمع الناس إنه طلة في خير ولكم وعافية، وأن يجمع بيننا وبين مكة والمدينة شريعا، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب الفاتحة. بدفع البلاء والنصر على الأعداء وانتشارنا وبالوطن في جميع الأرجاء الفاتحة. خصوصا لشيخنا سيدنا المنزل سليم بن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام. باسل يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا محيط يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا طيب يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بارع يا باقي يا بارث يا رشيد يا صبر. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم بحقكم فيكن صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الآمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلينا معهم وعلى النهضيين والمسلمين بدوام ملك الله رب العالمين. وانشر واحفظ هذا الأيام وأنا أقول رب العالمين، واجعلني وذريتي والمحبين من المجاهدين المخلصين المحفوظين والخواص العارفين المقربين. ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا قوي يا متين. افتح علينا فتحا قريبا وارزقنا رزقا حلالا مباركا بغير حساب، واكفنا شر الخلق والفساد أجمعين. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رزاق يا كريم
يا رزاق يا كريم يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اللهم يا لطيف يا خبير اكتب بنا وبنا حجرة سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذر اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ويا من يكن فيكون أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تجعل لنا طلة بمدارسها ومعاهدها نصرا عزيزا وفتحا مبينا كبيرا لكل الخير أوقافا ومغارم أضعافا مضاعفة كثيرة من أهل الخير ورجالا بررة يجاهدون حق جهاده في سبيل الخير بجاه البشير النذير وأن تعافيني من الدين والفقر وقهر الرجال ومن كل داء وبلاء ومن شر الخلق وفتنة الدجال بجاه البشير النذير وأن ترزقني رزقا حلالا واسعا مباركا فيه من غير تعب ولا ضار بجاه البشير النذير وأن تجعلني محبوبا في قلوب عبادك ووجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين بجاه وصل على البشير النذير وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا والحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين الصلاة أهل السماوات والأرضين في كل لمحة ونفس بدوام ملك الله رب العالمين واجر يا مولانا خفي لطفك الخفي 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 في أمري وأمر النهضيين والمسلمين واجمع بيني وبين حبيبك المصطفى كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما يا رب العالمين. كافها يا عين صاد حاء ميم عين سين قاف بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وانشر واحفظ وأيدنا وطلب في العالمين. آمين 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 بالمبعوث رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ما وقع ذله على الأرض قد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ما ظهر بوله على الأرض قد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لم يقع عليه الذباب قد. اللهم صل على وعلى آل سيدنا محمد الذي لم يحتلم قد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لم يتثاءب قد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لم تهرب منه دابة قد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي ولد مختونا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي تنام عيناه ولا ينام قلبه قط. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ينظر من ورائه وما ينظر من أمامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا جلس مع قوم كانت أكتافه أعلى منهم صلاة تليق بكماله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحاب الكتاب والحكمة في خير ولطف وعافية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحاب الكتاب والحكمة في خير ولطف وعافية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحاب الكتاب والحكمة في خير ولطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما كان وما يكون وانشر لواءنا وطلة في العالمين.
وجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من المجاهدين المخلصين المقربين عندك يا رب العالمين. آمين آمين آمين. بكن فيكن. اللهم كن فيكن. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما كان وما يكون، وانشر لواءنا فضيلة في العالمين، وجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من المجاهدين المخلصين مقربين عندك يا رب العالمين. آمين آمين آمين. بكن فيكن. اللهم كن فيكن. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما كان وما يكون، وانشر لواءنا فضيلة في العالمين، وجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من المجاهدين المخلصين المقبولين المقربين عندك يا رب العالمين. آمين آمين آمين. بكن فيكن. اللهم كن فيكن. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما كان وما يكون، وعمي وعلى فصنا رضا بالعالمين. بكن فيكن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما كان وما يكون، وعمي وعلى فصنا رضا بالعالمين. بكن فيكن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما كان وما يكون، وعمي وعلى فصنا رضا بالعالمين. بكن فيكن. سلام قولا من رب رحيم علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى نهض الوطن مدارسها والمحبين في العالمين. سلام قولا من رب رحيم علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى نهض الوطن مدارسها والمحبين في سلام قولا من رب رحيم علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى نهض الوطن مدارسها والمحبين في العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد المختار صلاتك يا ربي كاملة الأسرار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مثل ذلك في كل لمحة ودمس بدوام ملك الله رب العالمين. وانشر واحفظ وأيدنا هضرة في العالمين، وانشرني وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك، وحل بيني وبين غيرك يا الله يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء، إله واحدا لا إله إلا أنت يا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم يا مسخر السماوات السبع ومن فيهن والأرضين ومن فيهن وما عليهن، شاخر لكل شيء من عبادك مما في برك وبحرك، حتى لا يكون في الكون شيء متحرك أو ساكن أو صامت ظاهرا وباطنا إلا ساخرته لي، ويكون عمري بورقة بسم الله الرحمن الرحيم وباسمك اللطيف المقنون. يا الله يا حي يا قيوم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إلهي جودك دلني عليك وإحسانك قربني إليك، أشكو إليك ما لا يخفى عليك، إذ علمك بحالي يغني عن سؤال. يا فرجا عن المكروب كربه، فرج عني ما أنا به. يا من ليس غائما فأنتظره ولا نائما فأوقظه ولا بغافل فأذكره. يا علما بالجملة يا غنيا عن تفصيلك، فعلمك عن المقال، وانقطع الرجاء إلا منك يا ذا الجلال، وخابت الآمال إلا فيك، طرق إلا إليك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب. اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي وجميع المسلمين، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، ويسر لي الرزق وسخر لي جميع خلقك إنك على كل شيء قدير. وانشر واحفظ وأيدنا وضلهم في العالمين بحق سيد الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين. وانشر واحفظ وأيدنا وضربا في العالمين بحق سيد الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين. وانشر واحفظ وأيدنا وضربا في العالمين بحق سيد الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم
وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدردير الحمد لله العلي الوحيد العليم البرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة ثانية سميتها الخريدة لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها في زبدة الفن تفي. والله أرجو في قبول الأعمال والنبع منها ثم كبر الزلال. أقسام حكم العقل لا محل هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فأفهم هذا الأفهام. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل عليهم تحيات الإله. فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع بذاته فانتهي والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته الثبوت ضد الأول. وكل أمر قابل للانطفاء وللثبوت جائز بلا خوف. ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العليم
من غير شك حديث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد الآدم وضده هو المسمى واعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المبعود إذ ظاهر بأن كل آثار يهدي إلى مؤثر فاعتبر وذي تسمى صفة شية ثم تاليها خمسة سلبية وهي بالذات فاعلم والبقاء قيامه بنفسه التقى مخالف للغير وحدانية بالذات أو صفاته العالية والفعل ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوات المودعات فذاك بدعي فلا تلتفت وهو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فاستقم أنه يبدي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجليل والوالي والطاهر القدوس والعليم النزه عن الهلو والجهة والاتصال الانفصال الوصفة ثم المعاني سبعة للرائي أي علمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراد وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فتح للمرى فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار وواجب تعليق ذي الصفات همًا دواما مدى الحياة فالعلم جزما والكلام سامي تعلقا بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالموت كلها أخذتك بأن سمعه صار تعلقا بكل موجد يرى وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالماء ويستحيل ما تقدم من الصفات الشاملة فاعلم ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتكر لغيره جل الغني المقتدر وجائز بحقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد ومن يكن في الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب واجزم أخير برؤية الإله بجنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالأقل وقد أتى فيه دليل النقل
وسر جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحل ضدها عليهم وجائز كالأقل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل للنعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحسر والإقاب والثواب والنصر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Tuan Guru Haji Muhson Yunus LC, yang sama-sama kita hormati segenap Dewan Pembina, asatiz wal ustazat yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang sama-sama kita hormati dan banggakan rekan-rekan alumni IKA Hikmah Pancor. Singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermajlis di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Acara daurah kitab Sahih Bukhari dengan tema refleksi semangat juang Tuan Guru Haji Muhammad Zahid Syarif melalui daurah kitab. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan melafalkan basmalah dan doa dan salatun nahdatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Acara selanjutnya sambutan atas nama Ketua Umum Ikatan Alumni Hikmatus Syarif yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Al-Ustaz Abdul Wahid Watoni. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah wa bihamdih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر وحفاظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Muhsan Yunus LC. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan sehingga bisa membimbing kita semua. Yang kami hormati, kami muliakan segenap Dewan Asatiz, wabil khusus guru kita Al-Ustaz Humaidi, dan kita doakan juga semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan kepada beliau. Rekan-rekan alumni yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa berjumpa, bertatap muka dan berkumpul untuk melaksanakan daurah kitab Sahih Bukhari, yang dimana perlu untuk kami sampaikan sedikit terkait kenapa kami selaku alumni mengadakan acara daurah kitab Sahih Bukhari. Pada tahun yang lalu kami sempat duduk membuat lingkaran-lingkaran kecil bersama teman-teman, ada Gus Hariri Zahid, yaitu putra dari almarhum Al-Mafurlah. Pada ketika itu timbullah inisiatif untuk melakukan daurah kitab di Pondok Pesantren Hikmatus Syarif ini sebagai bentuk dari penghormatan kita kepada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zahid Syarif, yang beliau adalah orang yang ahli kitab. Tapi berjelang beberapa bulan itu sudah rencana sudah matang, tetapi datang corona, akhirnya kami tidak jadi. Dan alhamdulillah daurah kitab ini kemarin kembali didengungkan oleh teman-teman, dan sekarang kita semua bisa melaksanakan daurah kitab ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Tentu daurah kitab ini hajatan kami dari alumni. Semoga tidak hanya pada tahun ini kita bisa melaksanakan daurah kitab ini, tetapi pada tahun-tahun yang akan datang daurah kitab ini tetap kita bisa laksanakan di Pondok Pesantren Hikmatus Syarif ini sebagai wujud syiar kita kepada pondok, yaitu dengan menyiarkan kitab kuning di Pondok Pesantren ini. Dan yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah hasil diskusi kami bersama Al-Ustadz Lutfi Arsyad. Setelah kami berdiskusi, tentu ini tujuannya kepada yayasan atau keluarga besar Pondok Pesantren. Beliau memiliki tawaran kepada kita supaya mengadakan sebuah lembaga yang beliau namakan dengan lab kitab, yang dimana lab kitab ini hajatannya sebagai pusat sentral literasi yang berbasis kitab di Nusa Tenggara Barat. Dan hari ini kata beliau bahwa lab kitab itu belum ada di Nusa Tenggara Barat, dan beliau siap untuk mensupport. Bahkan beliau kemarin ketika kami berkunjung sudah siap untuk mendonasikan kitab Fathul Bari, dan banyak juga dari teman-teman yang lain sudah
punya inisiatif untuk menyumbangkan kitab ke lab kitab sekiranya ini kita bisa sepakati dan setujui. Tentu harapannya dari beliau adalah bagaimana kita bisa bersinergi bersama-sama dalam supaya program ini atau tawaran ini bisa kita laksanakan di pondok pesantren ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya acara inti, acara Darul Kitab Sahih Bukhari, dan sudah hadir di tengah-tengah kita Ayahanda Tuan Guru Haji Mason Yunus LC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan, dan mungkin nanti mukriknya dari teman-teman alumni. Tafadhal Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ma'amun, Ustadz Humaydi, dan para ustadz dan para tulab dan talibat, mutaharijin, mutaharijat, hikmatus syarif. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Insya Allah kita mulai ada kata-kata hikmah di hikmah syarif ya, sir tasil, berjalanlah Anda, pasti Anda itu akan sampai. Jadi, sir tasil. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya diajak oleh mana Robi? Yang mana itu? Nah, jangan dia ngajak, dia tidak ada sini. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin memang pertama kali dia datang sama saya, tapi saya minta kepada Robi dengan teman-temannya untuk datang pada Ustadz Said Ghazali. Tapi ternyata kembali kepada saya. Tapi memang itulah perjalanan, karena kami dulu kalau yang jadi mukri di Masjidil Haram itu di Syekh Fatah itu kan Ustadz Zahid, Ustadz Anas, saya. Nah, tapi ketika kita itu setiap kita membaca kitab yang mukrinya pasti mengawali dengan alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah
wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsaatuhah wa kullu bid'atin wa bisanatil muttasili ilal imam siapa. Nah, karena kami itu adalah bukan baca hadis saja, tapi kami baca fikih, baca tafsir, baca hadis. Jadi ketika itu kami ada wabisa ilal musannif rahimahullah. Nah, ketika kita melanjutkan mengatakan kan wabihi ilaihi, itu adalah memang adat kita di dalam membaca hadis. Saya pernah belajar di Habib Abdurrahman namanya di Jakarta. Saya belajar fikih Fathul Wahab dulu, juga yang lain-lain termasuk hadis. Tapi kalau beliau itu mengajar hadis, tidak sama pakaiannya dengan ketika itu mengajarkan fikih, nahwu, tidak. Tapi dia tuh pakai baju kebesarannya, dan itu apa namanya, untuk kayu apa namanya yang harum-harum yang dibakar itu kita harum gitu, kalau ngaji apa namanya ya Bukhari itu yang dianukan. Nah, untuk itu karena kami itu di sana itu alhamdulillah semua kami itu yang ngaji itu sudah diberikan sanad. Tapi mungkin kami tidak diizinkan untuk mengijazahkan karena memang tidak pernah saya mendengar itu, tidak sampai mendengar itu. Jadi saya sering sekali untuk mendapatkan ijazah. Malahan saya dari Zakaria lain, ijazah saya beda. Karena saya pernah menemani beliau untuk datang ke Indonesia, dan kita termasuk beberapa daerah yang kita kunjungi. Nah, saat kami terbang dari Riyadh, karena waktu itu terbang dari Jeddah ke Riyadh, dari Riyadh ke Singapura. Nah, di saat itu di atas pesawat saya mohon kepada saya astagfirullah, saya minta ijazah. Nah, terus beliau bilang ya karena memang kita tuh seneng berguru dengan kita, apa namanya, supaya kita jinak lah gitu, tidak takut masalah kan. Jadi kita diajak main-main, kamu ini bosannya, kamu lain-lain saja, kata teman-temanmu itu minta ijazah di bumi, tapi kamu itu minta ijazah di antara langit dan bumi, dan saya ijazahkan kamu. Itu kata beliau. Dan cara-cara kita itu belajar memang untuk keberkahan. Makanya ada pertanyaan tentang ketika kita itu membaca pada kita mengatakan syai'un lillah. Apa sih makna syai'un lillah?
itu ternyata jelasnya itu adalah karena orang-orang yang kita bacakan Fatihah itu orang-orang yang berjasa, banyak keberkatannya. Mudah-mudahan kita yang membacakan itu mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau yang kita nukan. Untuk itu saya minta keikhlasan kalian. Mari kita bacakan Fatihah untuk saudara saya, guru kita, Tuan Guru Zaid Syarif. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya karena beliau adalah termasuk yang istiqomah. Al-Fatihah. Bismillah. Lanjut, saya ulangi lagi, tolong kalau membaca kitab, ya taruhlah ini bukan ijazah, tapi itu caranya itu mungkin lamun membaca kitab bisa, karena ya, jadi dari alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir, karena bagus isinya ini, artinya kita itu insya Allah tenang. Karena kalau di sana itu mengatakan kalau Allah yang memberikan petunjuk, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan dia. Tapi kalau orang yang tidak diberikan petunjuk Allah, tidak mampu seorang pun yang akan memberikan petunjuk. Jadi tegawi doang kata masalah. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kali daripada panitia yang mengajak saya ini. Akhirnya saya buka kitab saya ini. Saya dulu beli ini tahun 1975. Waktu kita itu baru ngaji, buka pengajian Buhari itu di mana saya? Tahun 75. Jadi saya belum berangkat. Jadi belum berangkat. Baru saya tamat aliyah. Terus waktu itu saya minta pada orang tua supaya saya sekolah kalau tidak Jawa paling kurang di Mataram. Tapi karena orang tua saya itu orang tani, tidak ke mana-mana pemikirannya, dia mengatakan tidak mahatau lamun tahu ku dagang maksudnya lamun dengan dagang paden mu sekene tekelan jadi sekene kita karena ya dengan tua lamun apa anu tuh ngikat padi itu sekek doang buna jadi ukuran tempat berapa ratusan yang anu itu karena bisa kok samanya itu artinya dia begitu. Karena kenapa saya itu tertarik kepada untuk yang mau ke Mataram ke anuan itu, karena saya sepertinya tidak ada berbakat dalam pelajaran agama sepertinya, tapi orang tua menginginkan kita itu ya kita ikuti. Dan pernah saya ceritakan itu, saya juga di Mahat waktu itu terus disuruh ke Mekah, tapi kembali lagi tidak jadi. Tahun 75 datang balana saya ke rumah, kenapa Tuan Haji pulang? Nasib tiang yo kan ino jahar mentepu ya nasibna. Sampai 5 kali saya ditanya oleh beliau, tapi saya selalu mengatakan nasib saya nasib dia. Dah, kalau menang ngaji aku dah 5 tahun. Itu bahasa Malaysia. Ini anu ceritanya. Dan memekan. Ke Mekah itu, saya beli kitab-kitab yang diangkat di tebal-tebal. Dia nama kitab
Kenapa? Oh, kamera. Oh, ya. Itu waktu saya sekolah di Mahat kan yang jorong tuh terbalik, paling ujung lagi. Tunjuk kitab timpa Mahat, bentek tuh. Apa dengan sedikit hemar. Angan dia tahu baca, tertuta dia tahu baca. Kan lamun ya pengen hemar kedakan juk kitab dua hemar nu dia tahu baca ya masalahna. Betetuna. Lagu milu datang aja. Tapi Al-Maqullah juga memanggil orang tua juga harus bekas apa tulah kamu itu. Lalu dan dari sejak itu saya sama dengan Tuan Guru Zahid, dan untung kita tekan cayang isi dengan si Boju karena ya lamun Tuan Guru Zahid lekan menek pancol ini Boju ia termasuk si belajar sekolah di sana ahli itu lah si tahu bahasa Inggris ya. Nah, dari sejak berangkat dari sini sampai di sana mondok, jadi kami ngangkat batu, yang di kami pondok, meta tanah, meta gerisak batu no, kami ngangkat, iya kami dah, wah kami hendak jadi peladan, mau beli kitab. Artinya itu pelajaran itu adalah sangat luar biasa yang kita rasakan nikmat. Dan kalau ngaji, ya nenek tiang, ya lamun ngerar barang guru, dia perlu duit tengaji, si perlu sering mutalaah. Itu bahasa beliau. Jadi kami itu tempat kami yang tekun ngaji itu adalah di Syekh Abdul Fattah Husain Rawah. Kalau yang lain-lainnya itu kayaknya sambil-sambilan, tidak seperti anu. Kami ngaji di Syekh Ismail tetap hari Rabu, hari Jumat datang kami. Lagu si bilang kelem Lek Syekh Fattah. Dia yang mendidik kami karena dia satu-satunya ulama yang mengajar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Itu Syekh Fattah itu. Dan sebelum itu adalah yang ngaji ulama-ulama ngaji lek Syekh Fattah. Begitu kami datang, tuh kami diberikan tempat tinggal di atas gunung di rumahnya. Nah, dan kami ngaji. Dan tidak ada libur. Lamun batu lain kelem Jumat libur lamun tende. Nah, itulah yang dianukan kita dan Masya Allah Syekh Fattah itu mengajar kami itu kami dengan dua jari. Luwe kami jari, dan dia itu berguru pada gurunya namanya Syekh Isa Rawas. Sering beliau itu menceritakan kami bahwa dia itu tokol. Dia itu gurunya itu adalah murid ngajara, murid nara tokol. Coba, iya enggak nak
Jadi beta tukang upah nyembelih bebek, nyembelih sapi di patokan. Tapi coba dia termasuk yang ngajar sasar masak juga. Nah, orang-orang hebat maksud saya itu adalah dia si perdukaya namanya kan sederhana. Orang hitam juga lagi kata gitu. Itu yang mengajar. Dan itu sering kami diceritakan oleh siapa dah. Dan itu untuk sekedar pembukaan. Nah, sekarang ini kita itu akan mengkaji. Tapi saya mengharapkan kan ini dulu kita waktu ngaji itu kami pada beli kitab sebenarnya yang tak tulis ya, yang beli kitab nilai Jelurbo bulan Maret tahun 1975. Nah, dan tiang dulu kalau ngaji itu biasanya kadang-kadang tiang tulis tanggal anuan itu. Nah, jadi nanti kalau baca hadis ini, ketika di khutbah yang pertama kira wa bisa ilal imam Abi Abdillah sebut namanya. Kalau kita kitab Imam Nawawi disebut itu ya. Mungkin kita ceritakan tentang Imam Bukhari loh ya. Tapi ini mudah-mudahan punya rezeki yang beli kitab. Tapi kalau Fathul Bari boleh kitabnya tiang berdua nah. Pira jilid 15 karena pengenung tebelnya. Yatinya sang dek Nabi Sita. Ya Fathul Bari 16 ya. Sekek jilid doang pirang Nabi Sita baca ya. Tapi ini kita itu untuk berkeberkasan. Nah, kita sekarang bagaimana mengenal Imam Bukhari. Imam Bukhari huwa Abdullah Ibnu Abil Hasan Ismail Ibn Ibrahim Ibni Ibadadah Al-Ju'fi Bilwala wulida bi Bukhara ama alpin wa arba'in wa tis'ina Hijriah. Jadi Imam Bukhari itu lahir pada tahun 194. Jadi semasa hidupnya Imam siapa? Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lahirnya pada 150. Imam Bukhari lahirnya pada 124. Wa nasyabiha yatiman fahbil Quran. Dia itu dari kecil sudah yatim dan menghafal Quran. Wa hubbiba ilaihi istima'ul hadis. Senang mendengarkan hadis. Fahafidha asratil uluf min al-ahadis qabla ayunahidal bulugh. Dia itu apal puluhan ribu hadis ketika itu hampir balik. Sumarahala fi talbil hadis ila aksari mamalik syarqi min Khurasan wa Jawal. Kemudian dia itu keluar mencari hadis ke banyak tempat. Walamma nadaha ilmuhu syara'a fi tamil ahadits sahih bin gairiha ba'da an arafa ilalah wa wujuha ma'rifatan lam tatimuli ahadin mislu. Tatkala ilmunya sangat sudah mendalam, masak, dia tuh memulai untuk
memilah hadis. Hadis sudah terkumpul banyak, tapi apakah semua hadis itu sahih atau tidak? Dia pilih mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Setelah dia itu tahu illat hadis itu, dan itu tidak ada yang membandingi dia. Faka'anna muqaddimah bidzalika ala jami'ir ramadhan wastakhraj kitab hadzal sahih fi sitta asyrata satan min sunnati alf hadis. Kemudian dia itu mengeluarkan hadis Sahih Bukhari yang kita pelajari itu adalah selama 16 tahun dari 600.000 hadis. Wa kana rahimallahu yaqul, Imam Bukhari mengatakan, katabtu an alfin wa samani rajulan, saya nulis dari 1080 orang, laisa fihim illa ashabu hadis, mereka itu semuanya ahli hadis. Kulluhum yaqul al-imanu qaulun wa amal wa yazid wa yanqur. Semua mereka itu ahli hadis yang 1080 yang tempatnya menulis ya, semua mereka mengatakan al-iman qaulun wa amalun wa yazid wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan amal perbuatan, dan iman itu bisa bertambah juga itu bisa berkurang. Fi kitab sahih hadisan fi illa tasaltu wa salatu rakaatain, dan dia itu menulis setiap hadis, dia belum menulisnya kecuali setelah mandi dan sholat 2 rakaat, masya Allah. Nah, ini adalah makanya dikatakan tentara-tentara Allah itu adalah ketika ada cerita-cerita orang yang baik gitu, ada tergugah hati kita itu. Nah, coba lamun kita kan iudu doang malas kita kan. Ini di setiap penulis hadis itu dia itu mandi dulu, ampun sembayang 2 rakaat baru nulis hadisnya. Luar biasa. Nah, ini sudah banyak tapi nanti tolong dianukan oleh Ustadz Rum. Dan saya minta kepada kita bukan saja untuk sekedar misalnya pembukaan seperti ini, tapi bagus kalau kita itu punya jadwal sendiri, apakah 3 bulan sekali atau bagaimana, rencanakan itu. Artinya supaya ini berlanjut. Apakah ini yang kita lanjutkan hadis Bukhari-nya, tapi supaya kita banyak dapat, kita tuh mungkin dari pagi sampai jam berapa, supaya banyak dapat kita. Jangan hanya sekali saja itu ya, enggak kan. Kalau amalun itu kan supaya bisa berlanjut. Karena dulu kami juga di Mekah, kalau bulan puasa saya Yasin itu biasa membuka ya daurah seperti ini. Tapi tiap malam di bulan puasa, tiap malam setelah tarawih sampai makan sahur
itu dulu Sunan Abu Daud. Jadi kita ikut. Masalah paham tidak paham, tidak masalah. Baca mangkun tadarusan. Lamun temu ketuan pirangan tutu kita masalah. Jadi berusaha itu banyak dapat kita dalam bulan itu. 1 bulan itu yang dianukan. Maksud saya mungkin ada rencana-rencana itu, apakah nanti pada bulan Ramadan bisa kita dalam Ramadan berapa kali tapi malamnya sampai dari setelah sampai jam-jam 12 atau berapa itu kita, dan banyak dapat kita. Itu yang pernah kami lakukan. Nah sekarang kita itu akan mulai, siapa yang akan membaca Ustadz Hum dulu untuk bukanya. Ustadz Hum, silakan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wal muslimin bid-darain. Haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim al-Taymi annahu sami'a al-Qanat bin Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Sudah. Nah, saya kembali untuk mengingatkan kita. Jadi sebelum kita kalau baca hadis, baca innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu ratin nar wa bisadil muttasili ilal imami. Kalau kita Al-Bukhari saja, Al-Bukhari qala haddatsana, yang mengatakan haddatsana siapa? Imam Bukhari. Haddatsana Al-Humaydi. Jadi Imam Bukhari bercerita bahwa kami diberitahu oleh Al-Humaydi. Jadi yang menyampaikan hadis itu adalah Humaydi kepada Imam Bukhari dan ada teman-teman Imam Bukhari. Haddatsana berarti ada teman Imam Bukhari yang menerima hadis itu. Ya gurunya. Nah, qala haddatsana Sufyan. Nah, sekarang yang kedua siapa? Qala al-Humaydi Abdul Aziz ibn Zubair haddatsana Sufyan. Nah, sekarang siapa yang qala Sufyan haddatsana. Jadi begitu anunya. Haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala akhbarani. Nah, kalau ini saya sini.
akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Said Yahya ibnu Said Al-Ansari mengatakan akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laitsi yaqul. Ibrahim At-Taimi mengatakan bahwa dia mendengar Alqamah ibn Waqqas al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu alal mimbar. Aku mendengar Umar ibn Khattab di mimbar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang ini. Qala sami'tu yang Umar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya nusiba aw ila rahmatin yang fahiru ila ma hajar ilaihi. Kalau ini penjelasan hadis ini sudah sering kita lihat, tapi saya itu mau fokuskan bahwa niat itu adalah sangat perlu, sangat menentukan. Kalau tadi saya ngawali sirtasil, berjalanlah bahwa pasti ada sampai, maka dengan niat itu kamu punya fokus untuk mencari apa yang kamu dapatkan. Karena diingatkan juga kita ini adalah supaya kita itu, kalaupun kita itu mencari ilmu yang mulia, tapi kalau niat kita tidak baik juga tidak baik. Selanjutnya, antum, betul. Saya ulangi lagi. Kalau kita itu melanjutkan di dalam membaca hadis, jadi kita tidak perlu lagi alhamdulillah nahmadu, tapi langsung wabihi wa ilaihi, wabisa ilal ilaihi, ilal usan. Jadi kita wabihi ilaihi. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwah an Abih an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annal Haritsah ibn Hisham radhiyallahu sa'ala Rasulullah SAW. Harits bin Hisham tak bertanya kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu, wahai Rasulullah,
wahyu itu datang kepada bagaimana, caranya bagaimana. Faqala Rasulullah SAW, ahyana ya'tini misla salsatil jarasi. Berapa kali aku didatangi dan wahyu itu datang misla salsatil jarasi, seperti ada suara lonceng. Wa huwa saddu alayya, itu paling berat saya terima. Payusomu, karena beratnya kadang-kadang itu apa namanya, ya tidak diingat lah gitu. Payusomu wa katoa itu, dan saya sudah menghafal. Artinya setelah dia datang itu dia tinggalkan lagi dengan suara. Wa ahyanan yatamasu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'imayaku. Terkadang-kadang malaikat itu dia itu menyerupai orang laki-laki seorang, dan dia ngajak saya ngomong, dan saya itu jaga hafal apa yang dia lakukan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, walaqad ra'aituhu yanzil alaihil wahyu. Aisyah mengatakan, aku pernah melihat kepada Rasulullah wahyu itu turun padanya fil yaumi syadid al-bardi, pada waktu sangat dingin. Fayasim anhu wa inna jabinahu la dapat pada arakan. Tapi kadang-kadang nyengatnya dia itu kok peluhnya itu, daurnya itu apa nah, keringatnya itu bercucuran. Begitu wahyu itu yang datang. Lanjut kepada Ustaz. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا البيهقي عن قتيل عن غير عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل خلق الصبح ثم حسب إليه القراء، وكان يخرج ذلك ويتحمس فيه وتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة ويتزوج بمثلها حتى جاءه الحق وهو في دار راعٍ، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فضربني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فضربني ثانيا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فضربني ثالثا، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعلوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن زيد بن عسل بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصرا في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك،
فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا. ثم لم ينشر ورقة أن توفي وفطر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي وقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بهراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرحبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجل فاهجر. فحمل الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه بلال بن رشداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بواضره. Nah, ini tentang bagaimana sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah sering melakukan tahanus atau menyepi di Gua Hira. Mudah-mudahan semua bisa datang ke sana ya. Karena dulu kita juga sering, karena itu di Jabal Nur kita sering naik, tapi lama-lama malas kita naik juga tuh. Tapi coba ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, malaikat memerintahkan Rasulullah untuk membaca sampai 3 kali disuruh, tapi beliau selalu mengatakan saya ini kan tidak bisa membaca. Itu memberikan kita itu tentang kebenaran wahyu Al-Quran itu adalah bukan dari Rasulullah. Karena kalau kita itu akan mengatakan bukan dari Allah, bisa saja. Nah, ini alasan-alasan orang itu mengatakan bahwa Muhammad kan belajar, tapi kan tidak pernah belajar. Dan ini juga Imam Ghazali berbicara tentang adanya wahyu ini ilmu laduni itu kan tidak dipelajari kan. Ilmu yang kita pelajari kan ilmu yang tapi seorang yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberikan itu ilmu yang tidak diketahui. Nah, itu ilmu laduni. Cobalah mudah belajar dong, terbersih dan kita mencari. Nah, itu ilmu laduni. Nah, dan ini juga setelah dia itu diajak ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam insana lam ya'lam. Yang 5 ayat kan? 5 ayat ini juga para ahli memberikan kita, kalau kamu itu belajar, nah kalau tadi diawali dengan niat,
bagus-bagus berniat, ada bermanfaat penau tenda, supaya kita kalau kita itu menyampaikan kepada orang lain supaya bermanfaat, bukan kita yang mempermainkan nama itu, tapi ingat Allah bahwa kalau kamu itu punya ilmu setinggi apapun, yang memberikan kamu Allah, dan tidak sulit kalau dia itu bisa mencabutnya. Nabi terpaku dan tunggu. Jadi ingat, baca. Kalau kamu belajar, dan ini juga menyuruh kita itu dari awalnya itulah kita itu harus bisa juga belajar. Makanya kita itu saya tidak sulit untuk memberikan kita apa baik kita atau tidak. Lamun tagirang kebagusan tanda bagus mah dia tidak perlu kita itu minta nilai dari orang lain, tidak. Kalau kita suka senang pada yang bagus, lihat pada orang teman-teman yang bagus, demen kita dengan si bagus, tanda bagus. Makanya belajar itu, belajar itu memang kadang-kadang membuatnya kita kadang-kadang mengingat ilmu yang diberikan oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa. Allah mengatakan ada 3 sumber dosa, sumber kesalahan maksudnya. Yaitu apa? Takabur, sombong. Ya dengan si luwe pengetahuan sombong, lupa ya, karena bukan dikiranya dia dari dia yang punya ilmu itu. Yang kedua hasad. Yang ketiga hubbud dunia. Pertanyaan, bagaimana kan kita hidup di dunia? Iya, siapa yang melarang kita? Tapi jangan kita dikuasai oleh yang milik kita itu. Karena bisa saya sedikit saja bisa mengalahkan kita. Tapi banyak juga yang besar-besar juga dia tidak dikalahkan oleh dunia ini. Maksud saya yang kecil saja si kalah si dunia itu sering saya sampaikan itu. Wah, yang kan ngawi ngarat le pancol lae tuh le madrasah terus ngawi sana lewat lembar rebuno teh langan teh perempatan ada dengan nanjak tidak apa mele beli rebun apa lagu yang ngarat jaran dah. Wah, yang beli rebu dah bagus hidapnya kan berat dah. Tahu-tahu datang le balik betul nah kan itu bukan masalah besarnya juga orang itu jadi masa kecil-kecil juga kita, makanya wailul mutaffifin itu juga termasuk karena suatu tipuan itu hampir tidak kelihatan. Nah, dan yang ketiga itu tadi dapatkan takabur, hasad, hubbud dunia. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, di dalam ayat ini memberitahu kita itu bahwa manusia itu dari alaq. Alaq itu apa? Kan sebuah daging kan. Tapi ini juga memberitahu kita itu supaya jangan kita sombong. Nah, kan ini masalah sombong yang kita bicara. Jangan kita sombong. Karena lamun beketuan hidalakan B min aina anta wa madza tahmilu baina min wa ila min aina wa ila aina. Manusia semua min nutfatin qadirah, dari nutfah alaq
dari nutfah yang menjijikkan ila jifatin afinah. Makanya disuruh kita itu kalau ada orang meninggal dunia jangan tunggu dia busuk, segera dimakamkan. Karena kalau tunggu busuk ya siapa yang mengangkat dia? Manusia itu seperti itu. Nah, wa madza yahmilul insan baina min wa ila yahmil adirah. Apa jauh nambe manang ta tetokol pesawat, tokol kelas B, terus apa jauh doang dek nih yahmil adirah. Adirah itu kan TAI. Tahu TAI? Ya, adirah, kotoran. Tapi juga ini mengingatkan kita, makanya baca itu. Kita itu adalah diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, untuk itu min aina katanya wa aina wa madza naf'alu baina min wa ila. Dari mana? Dari Allah. Ila aina kembali kepada Allah. Wa madza na'budullah. Apa yang kita lakukan bahwa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita cintai bukan semata-mata dunia, tapi untuk menyampaikan kita itu untuk keselamatan akhirat. Ketika Rasulullah SAW kembali dari Gua Hira dan menceritakan apa yang terjadi pada Siti Khadijah, dan Rasulullah memang merasa ketakutan, tapi Siti Khadijah yang selalu mendampingi Rasulullah dan menghiburnya. Makanya itu jadilah wanita-wanita seperti Siti Khadijah. Nanti kalau sudah punya pasangan, kalau lihat suami sedang susah, hibur dia. Karena ini juga dia tuh melihat bahwa Rasulullah SAW itu suka menyambung silaturahmi, suka membantu, maka dia mengatakan yakin bahwa dia itu tidak akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia itu lanjut datang ke Waraqah, dan Waraqah karena itu ahli kitab, banyak membaca, dan ini yang datang ini adalah namus itu Jibril yang datang padanya dia itu bahwa inilah, dan dia itu nanti akan diusir dari Makkah karena dia udah membaca. Nah, Rasulullah, apakah akan diusir? Iya, karena siapa yang seperti anda ini akan dimusuhi. Nah, itu masalah. Dan ternyata ini juga mungkin ada nanti yang kita anukan itu pada hadis-hadis selanjutnya itu, ya itu ada yang jelaskan itu adalah karena ketika Herakles yang anu itu adalah dia itu yang menyebabkan mereka itu termasuk Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu masuk Islamnya karena dia itu mengetahui bahwa peperangan Rasulullah SAW tidak selalu menang, tapi sijal, sewaktu-waktu menang dan sewaktu-waktu kalah. Dan itu yang diketahui oleh Salman Al-Farisi, maka dia tuh masuk Islam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang kita anukan, silahkan nanti baca sendiri untuk kelanjutannya. Tapi untuk pertemuan perdana ini adalah bagus kita mungkin setelah ini saja yang kita sampaikan, ya. Artinya tidak kita sampai habis ya. Tapi mohon kepada kalian ini
jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Dan silahkan pelajari apa-apa yang pernah diajarkan oleh beliau. Karena sekali lagi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untung menebarkan yang ya. Karena mungkin dengan itu kita itu ada ilmu kita sekalipun tidak sebanyak yang dimiliki teman-teman. Sekian mungkin yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan kita sudah mengikuti acara kita dalam kita Sahih Bukhari, dan insyaallah itu kita bisa melakukan ini dan agendakan insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Terakhir acara terakhir menutupkan doa dan minta kesediaan ayah untuk doa. Baca Rabbana juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabat lana ma'ahli al-kufri anta wa zaka rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taqdiqana wa fi'lka wa warzuqna kulla halalan karima wa akhila atqiya lana ربنا اصلح لنا كل الشرور واخرها بالرضا انت العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلنا واغفر انت اكرم الستر ربنا يا ذا الجلال وبنا منشر وانا وطلوطا وخضنا دائما من الفتن رجالها على السنن وانصرنا بما شاء وارزقنا ربنا يا ذا الجلال والإيمان وانشرا لواءنا وطلوطا وخرجنا دائما من الفتن رجالها على السنن وانصرنا بما شاء وارزقنا ربنا يا ذا الجلال والإيمان وانشرا لواءنا وطلوطا وخرجنا دائما من الفتن رجالها على السنن وانصرنا بما شاء وارزقنا ربنا يا ذا الجلال والإيمان وانشرا لواءنا وطلوطا وقادنا دائما من الفتن وهي رجالها على السنن وانصرنا بما شاء وارزقنا وصلاة الله تشمل مصطفى إلى الحق داعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب وصحبه الدرر أمرتك فانسفحت فيها الأصوات وكل شبيمة على المعاش والمعاد وعلى الرياء ومطين وظاهر أمرتك فانسفحت فيها الأصوات وكل شبيمة على المعاش وعلى الرياء ومطين وظاهر أمرتك فانسفحت فيها الأصوات وكل شبيمة معاشي ومعادي وعلى ذرياتي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Allahumma shalli ala salatan tawfiquna biha kamala tawfiq wa kharafiq ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwab. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama il aminin al mukhlisin wahsurna sulfatus sayyid waj'alna wa awladana min ibadika salihin. Allahumma aftah alaina babal khair wal fadl wal barakah
وافتح علينا باب العلم والأمل والإخلاص والاستقامة وافتح علينا باب الرزق والسلامة وافتح علينا باب الرحمة والسلامة والمغفرة والجنة برحمتك الرحيم اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا مما ينسى بالهدى ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خسر حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita. Sekian dari kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.